من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میرے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں۔ میں نے جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا ان کو بجا لائیں اور جن باتوں پر عمل کرنے سے منع کیا ان سے باز آ جائیں تاکہ دنیا میں بھی میری خوشنودی حاصل کریں اور بدلے میں برکت پائیں، عزت پائیں اور آخرت میں بھی جنت میں سے اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ میری ماں بہنوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ایک نمبر دیں اور دوسری سب باتوں کو دوسرا نمبر دیں۔ ایک نمبر پر اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی تابعداری، اس کو ہم ایک نمبر دیں اور اس کو اہمیت کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ باقی جتنی ساری چیزیں ہیں ان کو دوسرا نمبر دیں، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر ٹوٹ کر جس سے محبت کی جائے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جب بندہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ویسے دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جب آدمی کسی سے اس فانی دنیا میں محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں دیتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ دو دوست اگر کسی ریسٹورنٹ میں جائیں چائے پینے کے لیے اور دونوں میں آپس میں محبت ہو تو جب بل دینے کی باری آتی ہے تو دونوں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور دوسرے کو روکتے ہیں کہ نہیں میں دوں گا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بل دینے کا جو خرچ ہے، اتنی سی تکلیف ہے، وہ بھی دوسرے کو دینا برداشت نہیں کرتا بلکہ چاہتا ہے کہ میں بل پے کروں۔ عرب کے اندر ایک بقالہ تھا، بقالہ کہتے ہیں جنرل اسٹور کو، عربی میں اس کو بقالہ کہتے ہیں۔ ایک نوجوان اس کے گلے پہ بیٹھتا تھا، محلے کی ایک شریف لڑکی نوجوان اس کے پاس روزانہ سامان لینے جاتی اور ایک ڈائری ساتھ میں لے کے جاتی کہ جو میں سامان آپ سے لوں آپ اس ڈائری میں لکھ دو اور اپنی کاپی میں بھی اس کو نقل کر لو، مہینے کے اختتام پر میں اس کا پیمنٹ کروں گی۔ چنانچہ مہینے کے اختتام پر وہ پیسے لے کر، ڈائری لے کر دکان پر گئی اور کہا کہ میری ڈائری کھولو اور اپنی کاپی کو کھولو، دونوں کو ملا لو اور جو بیلنس بنتا ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے خاص انداز سے مسکرا کر ہی کہا کہ جاؤ پیاری، ایک کاپی بند کرو، یہ ڈائری بند کرو، اپنے گھر لے جاؤ، محبت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوا کرتا۔ قریب میں ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوئے یہ بات سن رہے تھے، وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو قبلہ رخ ہو کر دعا کی اور کہا پیارے اللہ، دنیا کا ایک عاشق مزاج نوجوان عشق مجازی، ناجائز اور حرام محبت رکھتا ہے اور اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ محبت میں کچھ حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اللہ جی مجھے آپ سے سچی محبت ہے اور آپ کو اپنے بندے سے سچی محبت ہے، پھر محبت میں حساب کتاب کیسا؟ اللہ قیامت کے دن آپ مجھ سے حساب کتاب مت لینا، اللہ قیامت کے دن آپ مجھ سے حساب کتاب مت لینا۔ دوستو، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنے، ٹوٹ کر محبت کرنے والے بنے، دل و جان سے اللہ کو چاہنے والے بنے، پھر دیکھیے اس محبت کا صلہ دنیا اور آخرت میں کیا ملتا ہے۔ کمی اس بات کی ہے ہم اللہ کی محبت سے دور ہو گئے، ہمارے اندر ناجائز محبتیں آ گئیں، ہم فاسقوں کی، فاجروں کی تصویریں دیکھتے ہیں ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کا ننگا بدن دیکھتے ہیں ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کی کچھ ادائیں دیکھتے ہیں ان کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں
لیکن دین اسلام میں نقل ہی اصل ہے، یہاں نقل ہی اصل ہے۔ جو جتنی زیادہ مشابہت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرے گا، جو جتنی مشابہت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کرے گا، وہ اتنا بڑا کامیاب کہلائے گا، وہ اتنا بڑا کامیاب کہلائے گا۔ تو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہی تو کرنا ہے، اسی نقل پر اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ بہرحال میری ماں بہنوں، آج کل ہر عورت کو، ہر ماں بہن کو اس بات کا شکوہ ہے بچے فرما بردار نہیں ہیں۔ ذرا اس جملے کو زبان سے نکالنے سے پہلے یہ سوچیں نا، ہم اپنے رب کے کتنے فرما بردار ہیں۔ آج ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو کیسا لگتا ہوگا؟ تو ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ تو یہ ہے گنبد کی سزا، جیسا کہو ویسا سنو۔ گنبد کے اندر، ڈوم کے اندر کوئی آدمی کچھ بولتا ہے تو وہاں سے ویسی آواز ریفلیکٹ ہوتی ہے، ویسی ریپلائی ہوتی ہے۔ تو جب ہم دنیا میں ہم اپنے اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، تو ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار نہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، میں جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن میرا گھوڑا میری فرما برداری نہیں کرتا، میری بیوی میری فرما برداری نہیں کرتی، میرے بچے میری فرما برداری نہیں کرتے، میرے نوکر چاکر میری فرما برداری نہیں کرتے۔ میں سمجھ جاتا ہوں چونکہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو جو چیزیں میرے تابع ہیں، میرے اختیار میں ہیں، میرے زیر نگی ہیں، وہ بھی میری ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں، وہ بھی مجھ سے کنارہ کش ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں چونکہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اس کی سزا نقد اللہ پاک مجھے یہ دے رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو میری فرما بردار تھی وہ میری نافرمان ہو گئی۔ تو اگر آج کے ماں باپ، آج کی ماں بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے مطیع و فرما بردار بنے، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ پھر دیکھیے، جب ہم اللہ کی بات ماننے والے بنیں گے، پھر ہماری بات کوئی کیوں نہیں مانے گا؟ پھر ہماری بات کوئی کیوں نہیں مانے گا؟ اور میری ماں بہنوں کے لیے تو اللہ کا ولی بننا، متقی بننا کتنا آسان کام ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ عفیف اور پاک دامن ہوتی ہیں۔ مرد تو گھر سے نکلتا ہے اور شام گھر میں آنے سے پہلے تک نہ جانے کتنے مراحل کو فیس کر کے آتا ہے، نہ جانے کیسی حسینائیں اور حسین ان کو دکھتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، اور دنیا کی جہنم سے گزر کر آتا ہے۔ نہ جانے وہ اپنے دل پر کیسے کیسے آرے چلا کر آتا ہے، کتنی قربانیاں دے کر آتا ہے۔ نفس و شیطان اس کو کہتا ہے پلیز ایک مرتبہ دیکھ تو صحیح، کتنی حسین جا رہی ہے، ایک مرتبہ دیکھ، آگے سے دیکھ، پیچھے سے دیکھ، تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اور اس وقت اس کے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں، یہ کتنے مجاہدے کر کے آتا ہے۔ کہیں میوزک بجتا ہے، کہیں شہنائیاں بجتی ہیں، کہیں ڈھول تماشے بجتے ہیں، کہیں کوئی ناچتا ہوا ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ جانے کیسے کیسے مراحل سے گزر کر مرد تو گھر آتا ہے، آنکھیں میلی ہو چکی ہوتی ہیں، دل میلا ہو چکا ہوتا ہے، قوت سماعت میلی ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن عورتیں الحمدللہ چہار دیواری کے اندر کوئن بن کر، رانی بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ اسلام نے ان کو کچھ ایسا ہی جو ہے ماحول دیا ہے۔ چنانچہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے ہاتھ پیر کام کاج میں ہو، دل اللہ کی یاد میں ہو، وہ اللہ اللہ کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ تو ماں بہنیں ادھر وہ برتن مانج رہی ہوں گی، وہ کپڑے دھو رہی ہوں گی، وہ مشین پہ کھڑی ہوں گی، وہ کوکنگ کر رہی ہوں گی، اور زبان سے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی ہوں گی جی۔ اور ہر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر ایک بار 10 رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہوں گی، تو کتنا بڑا اس کو مقام مل رہا ہوگا۔ تو مرد تو
باہر جا کر، گھر سے باہر نکل کر نہ جانے کیسے کیسے حالات کو فیس کر رہا ہے، کیسے کیسے حالات سے گزر رہا ہے، دل پہ اس کے آرے چل رہے ہیں، اور عورت ذات ماشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر رابیہ بصریہ بن رہی ہے۔ تو کتنا اچھا موقع ہے۔ دست بکار دل بیار، ہتھ کارول دل یارول، پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کام میں ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو۔ تو یہ چانس، یہ موقع تو عورت کے لیے زیادہ ہے، جس کے ہاتھ پیر کام کاج میں اور دل اللہ کی یاد میں۔ روٹیاں پکا رہی ہے، دل میں اللہ کی یاد ہے، درود شریف ہے زبان پر استغفار ہے۔ کوئی بندہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے پیارے اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں آپ سے اور توبہ کرتا ہوں، پچھلے گناہوں پر مغفرت چاہتا ہوں اور آئندہ انہی گناہوں کو نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرتا ہوں۔ یہ ہے اس کا مطلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اللہ رب العزت اس کی فائل کو کلیئر کر رہے ہیں، اس کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ فرشتے ادھر آئی وٹنس بن کر وہ گناہوں کی لسٹ تیار کرتے ہیں، رجسٹر میں لکھتے ہیں، اور ادھر بندہ جب استغفار کرتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن فرشتے بھی ڈھونڈتے رہ جائیں گے، ہم نے جو لکھا تھا، ہم آئی وٹنس تھے، وہ سب کہاں گئے؟ ہمارے فون میں اگر کوئی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دے تو ہمارے جتنا ڈیٹا ہے وہ سارا کا سارا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ تو اسی طرح فرشتے لکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر ترس کھاتے ہیں اور ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ دنیا کی عدالتیں جب اپنے مجرموں کو معاف کرتی ہیں، ملزموں کو، مجرموں کو معاف کرتی ہیں، تو اگرچہ آدیش تو دے دیتے ہیں کہ ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے مقدمے سے، لیکن فائل میں جو کچھ ٹرائل چلا تھا، جو ہیرنگ ہوئی تھی، وہ سارا کا سارا ڈیٹا محفوظ رہتا ہے ان کی الماریوں کے اندر۔ تو دنیا کی عدالتیں اگر کسی ملزم کو، کسی مجرم کو معاف کرتی ہیں تو اس کا ڈیٹا محفوظ رکھتی ہیں۔ اور لیکن اللہ کا نظام یہ ہے، جب بندے کو اللہ معاف فرماتے تو ہسٹری سے بھی صاف کر دیتے ہیں، قیامت کے دن فرشتے ڈھونڈتے رہ جائیں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہمیں کتنے پیارے رب ملے۔ اور دوستو، اتنے پیارے رب ہونے کے باوجود ہم ان سے ٹوٹ کے محبت نہیں کرتے، ہم ان سے پیار نہیں کرتے، ہم ان کی عظمت، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں نہیں بٹھاتے، ہم وفاداری کا معاملہ نہیں کرتے، ہم ہمیشہ گناہ کا ساتھی بنتے ہیں، گنہگار کے ساتھی بنتے ہیں، شریعت کا حکم توڑنے والوں کی طرفداری کرتے ہیں، اور ذرہ برابر اس پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے اس باب میں مجھے کس بات کا حکم دیا ہے۔ اس لیے گھر کے اندر کوئی معاملہ ہو، خاندان کے اندر کوئی معاملہ ہو، دوست احباب کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، تو اس کو پہلے شریعت کے اوپر پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں کیا حکم ہے، میں کیا کروں، میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ مقصد کو سامنے رکھیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو ایک نمبر دیں، حضور کی اتباع اور سنت پر عمل کرنے کو ایک نمبر دیں، باقی ساری کی ساری ترتیبیں اس کے بعد، اس کے بعد۔ ماحول ایسا عجیب و غریب ہے، اپنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم مدارس میں جاتے ہیں، طلباء کے سامنے، اساتذہ کے سامنے باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں یہی بات کہ ماحول کو پڑھنے دینا نہیں، بچوں کو پڑھنا نہیں، ماحول کو پڑھنا دینا نہیں، بچوں کو پڑھنا نہیں، اور پورا انوائرمنٹ، پورا ماحول لگا کے اوپر سے حکومت سے لے کے نیچے تک سب یہ چاہتے ہیں کہ دین کے قریب نہ آئیں، دین پر عمل نہ کریں۔ ان سب چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں دیندار بننا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اور سخت مرحلہ ہے، لیکن یاد رکھیں، جو بندہ ہمت کے ساتھ قدم آگے بڑھائے گا، اللہ کی مدد نصرت اس کا ساتھ دے گی، اللہ کی مدد نصرت اس کا ساتھ دے گی۔ اس لیے کہ یہ بندہ، یہ بندی جو ان ساری چیزوں کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نمبر کے بندے ہیں، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ منشا شریعت کو، منشا خدا بندی کو، منشا رسول کو پہچان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، یہ اس طرح نہیں
माहौल के ताबे होकर ज़िंदगी नहीं गुजारते, बल्कि माहौल को अपने ताबे करते हैं। ये इब्नुल वक्त नहीं है, ये अबुल वक्त बनना चाहते हैं। ये वक्त के बंदे बन के ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते कि जैसा माहौल है अपने आप को वैसा ढाल दें, नहीं, बल्कि माहौल को अपने मुताबिक ढालना चाह रहे। जो अल्लाह उसके रसूल ने कहा है उसके मुताबिक माहौल को ढालना चाह रहे, जिसको कहते हैं अबुल वक्त। तो हम इब्नुल वक्त न बने, अबुल वक्त बने, हालात के ताबे ना हो, हालात को अपने ताबे करें। शादी ब्याहों का मौका होता है, अच्छे अच्छे बहक जाते हैं, अच्छे अच्छे बहक जाते हैं, और कहते क्या करें, इस दुनिया में रहना है तो करना पड़ेगा। तो दुनिया में तो अल्लाह के नबी साहब भी रह कर गए हैं। उस ज़माने में तो नाच गाने का भी माहौल था, उस ज़माने में तो शराब का भी माहौल था। अल्लाह के महबूब साहब ने तो उससे समझौता नहीं किया, और ये नहीं कहा कि भाई चूँकि दुनिया में है तो कुछ करना, कुछ इनकी तरह करना पड़ेगा। उन्होंने कैसे माहौल को तब्दील किया, और 23 साल की मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत से दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया का नक्शा बदल दिया। हम उसी नबी के तो उम्मती हैं, वो इनकलाबी थे, हमें इनकलाबी बनना पड़ेगा। हम हालात का रुख बदलें, धारा बदलें। शेर की एक बात बहुत पसंद आती है, जब उसको कभी दरिया में तैरना पड़े तो जिस रुख पे पानी बहता है उस रुख पे नहीं चलता, वो उल्टा चलता है। कहता है ये मेरी शान के खिलाफ है कि जिधर को पानी बह रहा है मैं भी उधर को तैरूँ, उधर को बहूँ, नहीं, मैं सिमत मुखालिफ में चलता हूँ। मेरी बहादुरी का तकाजा ये है कि मैं दरिया के खिलाफ चलूँ, उसकी रफ्तार के खिलाफ चलूँ, ताकि मेरी पर्सनैलिटी रहे। मोमिन की शान ये है कि चले हम उधर को जिधर की हवा है, उस रुख पे बह पड़ना जहाँ सब चल रहे हैं, नहीं नहीं, न पैरवी कैस फरहाद करेंगे, हम राह जुनू और ही ईजाद करेंगे। मोमिन की शान तो ये। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना यूसुफ साहब टंकारवी दामद बरकातुम, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत सलामती के साथ रखे, अल्लाह उनका साया मेरे सर पर, उम्मत के सर पर अल्लाह तादेर कायम फरमाए। हम उर्दू या फ़ारसी और फ़ारसी दोम की कोई किताब उनके पास पढ़ रहे थे। कोई तालिब इल्म एक दिन नहीं था, दूसरे दिन आया, पूछा भाई कल कहाँ गए थे? वो शादी में गए थे। उस पर आधा घंटा हमारा उसी पे बिताया, इसी मौजूद, शादी में गए थे। क्यों गए? ये रिश्तेदार की शादी थी, घर में ख़ानदान में कोई शादी। अल्लाह के बंदे, अपने आप को सस्ता क्यों बनाते हो? ये दुनिया वाले शादियों का दिन इतवार का रखते हैं ताकि दुनियादार लोग उसमें आसानी से शरीक हो सकें। इतवार के दिन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों की छुट्टी होती है, कंपनियों की तरफ से छुट्टी होती है, लिहाजा दुनियादारों का ख्याल रखते हुए इतवार के दिन का इंतखाब करते हैं, वकेशन के दिनों का इंतखाब करते हैं। अगर तुमसे मोहब्बत होती, दीन से मोहब्बत होती, तो जुमेरात हमारे यहाँ वीकेंड होता है, जुमा हमारे यहाँ छुट्टी का दिन होता है, तो जुमेरात की शाम रखते, जुमा का दिन रखते। लेकिन तुमसे मोहब्बत नहीं, उनको तो दुनिया वालों से मोहब्बत। तो जिनसे मोहब्बत है उनको बुलाया करें, अपने आप को इतना सस्ता बना के क्यों जाते हो? पूरी दुनिया वालों को पता चल गया है, मौलवी साहब, इमाम साहब, कारी साहब, ये तो जब चाहे इनको आवाज़ दे दो दौड़ते चले आएंगे, ये तो दौड़ते चले आएंगे। असल अहमियत तो उनके नज़दीक स्कूल वाले, कॉलेज वाले, दुनिया वाले, कंपनी वालों की है कि उस दिन उनकी छुट्टी होती है। तो क्या अपने आप को सस्ता क्यों बनाते हैं? मैं इतना सा था जब ये बातें सुनी थी, लेकिन इन बातों का मेरे दिल पर ऐसा असर हुआ कि नक्श हो गई कि वाकई दीनदारों को चाहिए कि अपना वक़ार बाकी रखें। ख़ानदान वाले बच्चों की निकाह करेंगे, आपकी छुट्टी का ख्याल नहीं करेंगे। आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिन खुशी के कोई दिन होंगे, उनका ख्याल नहीं करेंगे। वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना सेटअप बिठाएंगे, तो बिठाते रहो और कहो कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारे इस निज़ाम के ताबे नहीं हो सकता। तुमने न मुझसे मशवरा किया, न मुझसे पूछा, न मेरी खुशी देखी, न गमी देखी, न ज़रूरत देखी, न ड्यूटी देखी, तो ये मैं कैसे आ जाऊँ? मेरे घर में 7 भाई, कुछ अल्लाह की रहमत में चले गए, कुछ हयात है। अल्लाह जो हयात है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, जो वफ़ात पा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 2 बहनें। मैं किसी भांजे की निकाह में शरीक नहीं हुआ, किसी भतीजे भतीजे की निकाह में शरीक नहीं हुआ, लेकिन ताल्लुक़ मोहब्बत बराबर रखता हूँ। जिस दिन उनका कोई फंक्शन होता है, कोई बारात आने वाली होती है, पूछता हूँ सुबह से, भाई मेहमान आ गए, बच्ची का निकाह हो गया, रुखसती हो गई, सब ने खाना खा लिया, सब मेहमान रुखसत हो गए, कोई तकलीफ, कोई चीज़ घटी बढ़ी तो नहीं?
اور پھر شام کو کہتا ہوں دیکھو جن لوگوں کو آپ نے دعوتیں دی تھی نہ جانے کتنے لوگ تھے جو جسم سے آئے تھے دل سے نہیں آئے تھے، اس لیے زور پڑے پہ آئے تھے کہ یار فلاں نے کارڈ بھیجا ہے، فلاں دعوت دی ہے، نہیں جائیں گے تو اس کو برا لگے گا، تو وہ دل سے نہیں آیا، وہ زور پڑے پہ آیا۔ لیکن میں اگرچہ جسم سے تمہارے ساتھ نہیں تھا لیکن دل سے اور دعاؤں سے تمہارے ساتھ تھا، تو تمہیں یہ حاضری پسند ہے یا وہ حاضری پسند؟ میں نے کتنی دفعہ تم سے پوچھا، جبکہ وہاں آنے والوں نے کبھی تم سے پوچھا بھائی مہمانوں کی خدمت کرنی ہو تو میرے ذمہ کوئی کام لگاؤ، میرے ذمہ کوئی کام لگاؤ، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، میں وہ کام کروں گا؟ کسی نے کہا تم سے؟ لیکن میں نے کتنی مرتبہ تم سے پوچھا، تو کہا میری دل سے تمہارے ساتھ حاضری تھی، اور اس حاضری میں اس لیے شریک نہیں ہوا کہ دنیا مجھے یوں نہ کہ مولانا بھی اس بیاہ میں شریک تھے، مولانا بھی اس شادی میں شریک تھے، اس لیے کہ تم میرے منشے کے مطابق، میرے اللہ اس کے رسول کے منشے کے مطابق تم جو ہے ویسا نہیں کر رہے جیسے ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ سادگی سے نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرو، اور کم سے کم جو ہے بھیڑ بھاڑ کرو اور جلدی سے فارغ ہو۔ اچھے اچھے نمازی مصلی، اچھے اچھے جماعت میں وقت لگانے والے، پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان رکھنے والے، شادی بیاہ کے دن نمازیں ظہر قضا کر دیتے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو میں دل سے آپ کے ساتھ شریک تھا، مجھے دل سے آپ سے محبت ہے، لیکن وہ جو تم نے 1500 لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ لوگ ان لوگوں کو دل سے آپ سے محبت نہیں تھی، وہ زور پڑے پہ آئے تھے۔ تو زور پڑے پہ آ کر جانا اس میں برکت ہے، یہ دل سے تمہارے ساتھ شریک ہو اور دعا ملے اس میں برکت ہے۔ تو میں نوجوان علماء اور نوجوان یہ بچے عالمات جو یہ باتیں سن رہی، دیندار، اگر اس طرح کی بات ہو تو ان باتوں پر توجہ دیں۔ اب چونکہ دنیا میں مجھے بھی رہنا ہے، اور جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی شادیوں میں ایسا نہیں چلتا، وہ تو ماحول ایسا اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے، تو میں بتاتا ہوں میں کیسے ساتھ دیتا ہوں۔ نہ جانے کتنے رشتہ دار، نہ جانے کتنے دوست احباب ملنے والے ہمیں شادی بیاہ میں دعوت دیتے ہیں، 1 یا 2 دن پہلے ان کے گھر جاتا ہوں، مثلاً بچی کا نکاح ہے 2 دن پہلے گیا، ایک لفافہ لے کے جاتا ہوں اپنی وسعت حیثیت کے اعتبار سے، ایک قرآن پاک کا بہترین ہدیہ لے کے جاتا ہوں، پیتل کی شیشی لے کے جاتا ہوں، کوئی مصلی یا اوپر کی برقی نماز کی وہ لے کے جاتا ہوں۔ تو کہتا ہوں دیکھو بھائی اس دن میں شریک نہیں ہو سکتا، میرے دین کے بہت سے تقاضے ہیں، لیکن مجھے بچی سے محبت ہے، آپ کے خاندان سے محبت ہے، جی ذرا بچی کو پردے کے پیچھے بلاؤ، میں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ 2-5 منٹ نصیحت کرتا ہوں، وہ لفافہ پیش کرتا ہوں، وہ ہدیہ پیش کرتا ہوں اور دعا کر کے چلا آتا ہوں۔ یہ میری حاضری گھر کے چوہی کے بچے سے لے کر اٹھتا، یعنی گھر کا ہر فرد یاد رکھتا ہے کہ اس طرح سے آئے تھے، یہ سمجھا کے گئے تھے، یہ بتا کے گئے تھے اور یہ ہدیہ پیش کے گئے تھے۔ اور اس دن جو میلہ لگتا ہے اس دن یہی پتہ نہیں چلتا کس نے کیا دیا، کتنا دیا، کس کو دیا۔ تو دیکھیے کئی کام ہو گئے نا، شریعت کا پاس و لحاظ بھی رکھا، کسی کے دل آزاری نہیں کی، اس کا دل بھی خوش کیا، اور ہدیہ دینے کی سنت پر بھی عمل کیا، نصیحت کر کے فریضہ دین بھی ادا کیا، اور اس کے دل میں جگہ بھی رکھی۔ اب مجھے کبھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو ہم سے محبت نہیں ہے، آپ ہماری شادی بھی نہیں آئے؟ تو آپ بھی کر سکتے ہیں ایسا، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا مجبوری کیا ہے؟ لیکن نفس کا چور ہے، اتنا سارا کھا کے آنا ہے، 1000 روپے تو دے کر آئیں گے جس کو کہتے ہیں ویوہار، اور 2000 روپے کا 2000 کا کھانا آئیں گے، کھانا کھا کے آئیں گے، اور پھر ہیضہ ہوگا، کولیرا ہوگا، اور پھر 5000 روپے ہاسپٹل میں پے کریں گے، مرو پھر کرو، اور کیا کرنا ہے؟ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے دوستو، زبان نیلی پڑ چکی ہے کہتے کہتے امت کو، سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ شادیوں میں شرکت کے لیے بوٹ الگ سے خریدتے ہیں، شادیوں میں شرکت کے لیے، ولیموں میں شرکت کے لیے الگ سے لباس، گھروں کے اندر عورتیں نئے نئے برقعے خریدتی ہیں صرف اس لیے کہ نکاح پہ ان کے یہاں جانا ہے تو اس طرح کا برقع ہونا چاہیے، سارے کے سارے شیروانی اور جیکٹیں بنواتے ہیں، کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ اور دین کی نسبت پر ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجد مدرسہ بننا ہو تو ایک پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور یہ دکھاوے کے لیے سب کچھ کرنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ دکھاوے کے لیے لباس پہنے گا، قیامت کے اللہ پاک ذلت کا لباس پہنائے گا، ذلت کا لباس پہنے۔ عورتوں میں ایک قسم کی ہوڑ ہوتی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے
میری جو بھابیاں گھروں میں آئی تھی 30 40 45 سال ان کی عمر ہو گئی، جو برقع وہ اپنے میکے سے لے کر آئی تھی اسی برقعے میں انہوں نے 40 سال گزار دیے۔ اور آج کل کی عورتوں کے گھروں میں ذرا تلاشی لے کے دیکھو، ان کے کباٹ بھرے پڑے ہیں برقعوں سے۔ حالانکہ برقع بقدر ضرورت پہنا جاتا ہے، معلومہ برقعے سے کباٹ بھرا ہوا ہے تو گھر سے باہر نکلنے کا، قدم باہر رکھنے کا اور دکھاوے کا شوق زیادہ ہے، اس لیے تو کباٹ بھرے پڑے ہیں۔ دروازوں کے باہر جاؤ تو جوتوں کی دکان لگتی ہے، جوتوں کی دکان۔ ارے اللہ کے بندو، جب نہیں پہن دے، 2 3 4 سال پرانے ہو گئے، صاف ستھرا کر کے ان کو واش کر کے کسی کو صدقہ کر دو، کوئی بندہ پہنے گا جو ہے اس کی دعائیں ملیں گی۔ لیکن نہیں، جوتوں کے اوپر جوتے، جوتوں کے اوپر جوتے، جوتوں کے اوپر جوتے۔ میری ماں بہنوں، بقدر ضرورت سامان رکھو، جو ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کرو، صدقہ کرو، اپنے دل کو پاک صاف کرو، اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھو، لوگوں کے رسم و رواج میں رہ کر اور جو ماحول بنا ہوا ہے اس کا جز بن کر زندگی مت گزارو، شریعت کا جز بن کر، سنت کا جز بن کر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جز بن کر، اتباع سنت کا جز بن کے زندگی گزارو۔ اور اہل علم حضرات جو سیکھا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ماحول کے تابع نہ ہو، ماحول کو اپنے تابع کریں۔ محبتیں سلامت نکاح کے دوسرے دن جا سکتے ہیں، کیسے کہتے دیکھو میں کل نہیں آیا اس لیے کہ مجھے بہت اہم میرا سبق تھا، مجھے بچوں کو پڑھانا تھا، آج میرا ویکینڈ ہوا ہے، جمعرات کی شام ہوئی تو میں حاضر ہوا ہوں، بتاؤ کیسا رہا، کل کیسا پروگرام رہا، وقت پہ نکاح ہوا، مہمان وقت پر آ گئے تھے، کھانا پورا ہوا، کہیں گھٹا وٹا تو نہیں ہے۔ اور چند دعائیے جملے کہہ کر اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھے، اس نکاح میں اللہ برکت عطا فرمائے اور طرفین میں اللہ محبت قائم فرمائے۔ اچھا، میں اجازت چاہتا ہوں اور چلے جائیں۔ تو ہر آدمی شادی بیاہ کے موقع پر بلا کر دعوت دے کر یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کے دل میں ہماری محبت ہے کہ نہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو آپ ایک دن پہلے جا کر، ایک دن بعد میں جا کر یہ محبت کا پروف آپ دے سکتے ہیں۔ اور نکاح کے دن کون پوچھتا ہے، کون کیمرے لگا کر بیٹھا ہے، کون آیا کون نہیں آیا، کس کو فرصت ہے؟ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اگرچہ میں نے 200 کا انتظام کیا لیکن 150 آئے تو اچھا ہے، تاکہ کھانا گھٹے نہیں۔ تو آپ تو اگر بعد میں جاتے ہیں، دوسرے تیسرے دن جاتے ہیں، تو ان کی مستجاب دعا کا حصہ بن چکے آپ تو۔ میرے بھائیو، سمجھنے کی کوشش کریں، وقار کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے اعمال کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنی نمازوں کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنے دل کے سکون کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنے دل میں انتشار نہ ہونے دیں، بہترین زندگی گزاریں، اطمینان والی زندگی گزاریں، گرم گرم کھائیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پئیں، میٹھی میٹھی نیند سوئیں، وقت پر سوئیں، وقت پر اٹھیں، ایک نظام بنائیں زندگی کا، ایک مرتب زندگی گزاریں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایک نظام بنائیں، وہ اگر نہیں سونا چاہتے ان کو بھی سلائیں، تھپک کے سلائیں، سینے پہ لٹائیں اور کہ بیٹا سو جاؤ، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بیٹا اللہ کو جلدی سونا پسند ہے، صبح کو اٹھیں گے اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائیں۔ لیکن بچوں کے مزاج کے تابع ماں باپ نے اپنے آپ کو کر رکھا ہے، اور ان کے تابع کیا کر رکھا ہے، ان کا ایسا مزاج بنا رکھا ہے، دیر تک جاگتے ہیں، دیر تک کھیلتے کھلاتے ہیں، اور پھر دیر تک اٹھتے ہیں، فجر کی نماز نشے کی حالت میں پڑھتے ہیں، نیند کا نشہ چڑھا ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ دوستو، کچھ کریں گے، نظام بنائیں گے تو بنے گا، نہیں بنائیں گے، ترتیب نہیں بنائیں گے تو زندگی کے نظام بربادی کے تو پہلے سے بنا ہوا تیار ہے، اس کے لیے کچھ نظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ تعالیٰ کے حکموں کا، سنت کا متبع اپنے آپ کو بنائیں اور فرما بردار بنائیں، اور اپنے گھر کے آنگن کو اور اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو ایسا بنائیں کہ جہاں کونے میں بیٹھے اللہ کی یاد آئے، اللہ کی یاد آئے۔ اسی طرح بہت ساری ماں بہنوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ ہمارے شوہر دیندار بھی ہیں، دین کا کام کرنے والے بھی ہیں، دین کے تقاضوں پہ چلنے والے بھی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جیسا کرنا چاہیے۔ ہم ایک چیز کو کہتے ہیں تو ہمیں صبر کی تلقین کی جاتی ہے، ایک کام کو بتاتے ہیں تو کام نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھنا دوستو، بحیثیت ایک مرد کے آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں،
عورتوں کی جو ذاتی ضرورتیں ہیں جن کو وہ بحیثیت شوہر کے آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی، ان کی اس ضرورت میں کبھی بھی آنا کہانی نہ کریں، ورنہ شوہر کی اہمیت بیوی کے دل سے نکل جائے۔ مثال کے طور پر اس کی تنہائی کی یہ چھوٹے موٹے کپڑے ہیں اندر باہر کے پہننے والے، یا صفائی ستھرائی کی کوئی چیز ہے، یا ہر مہینہ ایام کے موقع پر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اس کی ذاتی ضرورت کی چیز ہے، پرسنل ضرورت کی چیز ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کے بارے میں کہہ رہی ہے تو مرد کو چاہیے کہ ذرہ برابر اس میں ڈیلے نہ کرے، وقت سے پہلے وافر مقدار میں سہولت کی چیز اس کو لا کے فراہم کرے۔ اس سے اس کے دل کے اندر شوہر کی عظمت آتی، محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے ایک ایسے شوہر ملے ہیں کہ میری چیزوں کو، میری ضرورتوں کو وقت سے پہلے حاضر کر دیتے۔ نیز ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، ضرورت سے کم خرچ کرنا بخیلی ہے۔ اللہ کو دونوں چیزیں ناپسند، ضرورت کو کھلے ہاتھوں خوش دلی کے ساتھ ضرورت کے اندر خرچ کرنا، فراوانی اس میں دینا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتی علی عبدہ، یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے۔ اس لیے گھر کی چند ضرورتیں انگلی پہ گنے جانے والی ہوتی ہیں، اگر آدمی ان کو وافر مقدار میں پوری کر کے رکھے تو ذرہ برابر بھی کبھی میاں بیوی کے اندر چپکلش نہیں ہوگی، بلکہ دل خوش ہوں گے۔ اور اس چیزوں کو اللہ سے مانگے، میرے پیارے اللہ میری بیوی کا یہ تقاضا ہے، میرے بچے کا یہ تقاضا ہے، میری ضرورت کے یہ تقاضے ہیں، میرے پیارے اللہ ضرورت پوری کرنے کا وعدہ اللہ آپ نے فرمایا ہے، میرے پیارے اللہ میرے رزق میں ایسی برکت عطا فرما وسعت کے ساتھ میں یہ چیز گھر میں فراہم کر سکے۔ بہرحال میری ماں بہنوں سے درخواست ہے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، صاف ستھرے رہا کریں، اپنے آنگن کو صاف ستھرا رکھیں، ٹوائلٹ باتھ روم کو صاف ستھرا رکھیں، کچن کو صاف ستھرا رکھیں، برتنوں کو صاف ستھرا رکھیں، اور اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ جہاں جس گھر میں یہ ماحول ہوتا ہے جی اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت برستی، شوہر کا دل خوش ہوتا ہے، بچوں کا دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ لوگوں کا حال یہ ہے، کھا لیا تو برتن پڑے ہوئے ہیں، جب دوسری مرتبہ ضرورت پڑے گی اس وقت وہ دھلتے ہیں تو وہاں تک مکھیوں کی پیدائش ہوتی رہتی ہے، مکھیاں بھینکتی رہتی ہیں، جراثیم جو ہے پیدا ہوتے رہتے ہیں، بیماریاں نہ جانے کیسی کیسی گھر میں آتی۔ ٹوائلٹ باتھ روم استعمال کرنے کے بعد ایسا صاف کر کے باہر نکلو، ہمارا لائف پارٹنر جب دوبارہ اندر جائے تو اسے لگے کہ یہ استعمال کر کے نہیں گئی بلکہ میرے لیے تیار کر کے گئی۔ دھلے ہوئے کپڑے، دھلنے کے لیے جو کپڑے ہیں وہ دھلنے والی جگہ پہ رکھو، یہ نہیں ہے کہ باتھ روم میں لٹکے ہوئے ہیں، دوسرے پہن کر آگے پرانے وہیں لٹکے ہوئے ہیں۔ اب دوسرا ساتھی، یہ زندگی کا دوسرا شریک جب اس میں جائے گا تو وہ اپنے کپڑے کہاں لٹکائے گا؟ یا اچانک کوئی مہمان آ جائے اور اس کی ضرورت ہو، اب عورت مرد کے کپڑے وہاں لٹکے ہوئے ہیں، حیا اور غیرت آتی، شرم آتی ہے، اس کی نظر ہمارے اندر کے کپڑوں پہ پڑے گی۔ اس لیے اس کا پورا پورا خیال رکھیں، تو اپنی بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی کئی مرتبہ اس کی طبیعت میں سستی اور غفلت ہوتی ہے، اس سستی اور غفلت کو بہت احسن طریقے سے دور کریں کہ دیکھو آپ چل پھر کر آئے ہیں، کیچڑ کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں، آپ ورک شاپ سے آئے ہیں اور آپ کے کپڑوں میں بو آ رہی ہے بہت سی چیزوں کی، غسل خانے کے اندر گرم پانی تیار ہے، تولیہ لٹکا ہوا ہے، لنگی لٹکی ہوئی ہے، یہ دوسرے کپڑے جو استعمال کیے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں، آپ جلدی جا کے فریش ہو جائیں۔ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کو اللہ پاک جنت کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل علم حضرات کو، دینداروں کو اللہ رب العزت اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے دین پر خود بھی مضبوطی سے چلیں اور دوسروں کو بھی احسن طریقے سے دعوت دیں اس پر چلنے کی۔ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ حضرات ان محفلوں میں اس نیت سے آتے ہیں وہ توبہ طائب ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے میرے پیچھے پیچھے،
زندگی بدلنے کے ارادے سے ان کلمات کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکی پھلکی معمولات بتا رہا ہوں، ان کو دھیان سے سنیں۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح شام پڑھیں۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ، اور سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنت کے اہتمام کے ساتھ کریں گے نا انشاءاللہ۔ نیز ایک بہت اہم نصیحت، انٹرنیٹ کا اور فون کا غلط استعمال نہ کریں۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی ولایت کے حصول میں یہ سب سے بڑی بادھا ہے، انٹرنیٹ اور فون کا غلط استعمال۔ اگر ہم اس کا استعمال مثبت کریں، صحیح کریں، تو ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ اس سفر حج میں اب کی بار جو ہم گئے تھے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ملے۔ حج میں عرفات کے میدان میں جانے سے 3 دن پہلے انہوں نے نصیحت فرمائی کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ مختصر سا وظیفہ ہر نماز کے بعد کر لے، اور وہ یہ ہے کہ 20 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ 20 مرتبہ استغفار، سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ ہے۔ استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ۔ یہ ہوا 10 مرتبہ۔ اتنی ہی دیر اور 10 مرتبہ پڑھنے میں لگے گی، تو چند سیکنڈ ہوں گی، منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ میں 20 مرتبہ استغفار ہو جائے گا۔ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس میں شاید تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا۔ اس میں استغفار کا تذکرہ بھی ہے اور اس میں توبہ بھی ہے اس صیغے کے اندر۔ تو 20 مرتبہ استغفار، 10 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 مرتبہ ہوا۔ اتنی دیر مزید اور 5 مرتبہ میں لگے گی، یہ بھی چند سیکنڈ ہوئی۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ، باقی بغیر بسم اللہ کے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہسٹری ڈیلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک۔ جب ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار کرے گا تو ہسٹری ڈیلیٹ ہو جائے گی، پاک صاف ہو جائے گا۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو ہر مرتبہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، کوئی بندہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھے تو 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک ہے رحمت اور ایک ہے زحمت، جیسے ایک ہے اجالا اور ایک ہے اندھیرا، دونوں ضدین ہیں۔ جہاں اجالا ہوگا اندھیرا نہیں ہوگا، اور جہاں اندھیرا ہوگا وہاں اجالا نہیں، جی۔ تو جہاں زحمت ہوگی وہاں رحمت نہیں، اور جہاں رحمت ہے وہاں زحمت نہیں۔ تو جب بندے 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوں گی، تو زحمتیں اپنے آپ دور ہو جائیں گی۔ ہر بندے کو زحمتیں دور کرنا ہے کہ نہیں؟ تو جب 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو 100 رحمتیں اللہ پاک اس پر نازل فرمائے، اور 5 نمازوں کے بعد 10 کرے گا، جی، تو 500 رحمتیں اس کو ملیں گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت یہ، 10 مرتبہ پڑھے گا تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملے گا۔ اور ایک فضیلت اس کی یہ ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ جنت میں محل عطا فرمائے، گھر نہیں۔ گھر تو زیادہ سے زیادہ 2 BHK 3 BHK 5 BHK کا ہوتا ہے، آج تک اس سے زیادہ کا تو ہم نے ایڈورٹائز بھی نہیں دیکھا کہیں۔ 5 BHK بہت ہو گیا، لیکن محل تو کلومیٹر میں کو ہوتا ہے، اور وہ بھی جنت کا محل۔
نعمتوں سے بھرپور، تو اللہ تعالیٰ ایک محل عطا فرمائیں گے۔ 5 نمازوں کے بعد 5 محل ملیں گے، تو جنت بھی ڈیولپ ہوگی، دنیا میں بھی سکون آئے گا، رحمتیں ملیں گی، اور ہسٹری ہماری گناہوں کی صاف ہوگی۔ جی تو ہم سے بڑا بادشاہ کون ہوگا؟ ہم سے بڑا نعمتوں میں کون ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میری پردہ نشین عزت مآب ماں بہنوں، اس مختصر سے وظیفے پر ضرور عمل کریں۔ وہ دن اور آج کا دن، سفر میں ہوں یا حضر میں، خوشی میں ہوں یا غمی میں، جی ہر حال میں الحمدللہ ہر نماز کے بعد میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ صف اول میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں سے اپنے جوتے چپل پہننے کے مقام تک پہنچتا ہوں، یہ تینوں وظیفے پورے ہو جاتے ہیں۔ 20 مرتبہ استغفار بھی ہو جاتا ہے، 10 مرتبہ درود شریف بھی ہو جاتا ہے، اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص بھی ہو جاتی ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہ مختصر سا وظیفہ ہے۔ وہ جو استغفار درود شریف کی تصویر صبح شام کی بتائی ہے، ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت بتائی، اس کے علاوہ یہ معمول اپنا لیں انشاءاللہ۔ قطرہ قطرہ دریا شود، ٹیپے ٹیپے تالاب بھرائے، قطرے قطرے سے ایک تالاب بھرتا ہے۔ جی اور اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا دنیا کا۔ دیکھو جو نل رشتے رہتے ہیں، لوز ہوتے ہیں، لوز کنیکشن ہوتا ہے ان کا، پانی قطرے قطرے ٹپکتا ہے، نیچے پتھر کی سل ہوتی ہے، بہت زمانے تک جب پانی ٹپکتا رہتا ہے تو سل کے اندر کھڈا ہو جاتا ہے، گڑھا بن جاتا ہے۔ تو پانی جیسی لطیف چیز پتھر جیسی کثیف چیز پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس میں سوراخ کر دیتی ہے۔ تو اگر بندہ روزانہ ہلکا پھلکا یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کر لے گا تو اللہ کتنا بڑا ذخیرہ اس کو عطا فرمائے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سبحان الملک العال الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لے دعا کر لیں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا حاجة هي لك رضا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک ساحل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ جی ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، اللہ جی دامن مراد بھر دیجئے، یا اللہ دل کو خوش کر دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ ایک ماں اپنے ننھے منھے بچے سے اگر ناراض ہو جائے تو بچہ باوجود اجلے اجلے دن ہونے کے گھر کا ہر کونا اس کو اندھیرا نظر آتا ہے، باوجود اس کے چاروں طرف کھلونے پھیلے ہوئے ہونے کے باوجود اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے، اس کا دل تڑپتا ہے، میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، میری ماں کا روح سکون مجھ سے بدل گیا ہے۔ بچہ تڑپتا رہتا ہے، دل کے اندر کوڑتا رہتا ہے، میری اماں کب مجھ سے بات کرے گی، کب اپنا دست شفقت میرے سر پہ پھرائے گی، کب مجھے سینے سے چمٹائے گی، کب مجھے اپنے پیار بھرے ہاتھوں سے کھانا کھلائے گی۔ پیارے اللہ، جس طرح سے بچہ ہر وقت اپنی ماں کی توجہ کا مستحق ہوتا ہے اور ضرورت رکھتا ہے اور محتاج ہوتا ہے، پیارے اللہ ہم ہر وقت آپ کی محبت کے محتاج ہیں۔ اللہ جی ناراض نہ ہوئیے، میرے پیارے اللہ ناراض نہ ہو جائیے، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں۔ اللہ جی آپ ناراض ہو گئے، اللہ جی آپ ناراض ہو گئے، یا اللہ ظالم حکمرانوں کا تسلط بتا رہا ہے اور ان کے ظالمانہ قانون کا نفاذ بتا رہے ہیں، اللہ آپ ناراض ہو گئے۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی راضی ہو جائیے، پیارے ربا راضی ہو جائیے، اچھے ربا راضی ہو جائیے، سونے اللہ راضی ہو جائیے، اچھے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اٹھنے سے پہلے معاف کر دیجئے، اٹھنے سے پہلے معاف کر دیجئے، ہلکا پھلکا کر دیجئے، میرے پیارے اللہ اپنی رضا دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، میرے پیارے اللہ اپنی لازوال محبت دے دیجئے۔ کہ اللہ دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں عافیت کے ساتھ، اپنے قرب و تعلق کے ساتھ یا اللہ دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے یا اللہ جتنے اسباب کی ضرورت ہیں عافیت کے ساتھ مہیا فرما دیجئے، مخلوق کی طرف نظر کرنے سے بچا لیجئے۔ پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تکلیف کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ آپ دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں، سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ کہ اللہ گھر کے اندر جن کے بچے بچیاں جوان ہو چکے، عمر کو پہنچ چکے، اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ جن کے رشتے قائم ہو چکے، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ کہ اللہ جن کے نکاح ہو چکے، زمانہ گزر چکا، لیکن شوہر کے دل میں بیوی کی ایسی محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، کہ اللہ دلوں کے اندر سچی محبت قائم فرما۔ میرے پیارے اللہ جن کی گود اولاد سے خالی ہے، میرے پیارے اللہ ان کی گود کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دیجئے۔ کہ اللہ ہنستا کھیلتا کھلونا عطا فرما دیجئے، بیٹی بھی عطا فرما دیجئے اور بیٹے بھی عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ جن کے بچے گود میں پیدا ہوئے تھے، وہ پیارے اللہ وہ پھول جیسے تھے، لیکن بڑے ہونے کے بعد بری صحبت اختیار کی، وہ برے بن گئے، اب کانٹے بن کے دل و دماغ میں چبھتے ہیں۔ کھاتے وقت یاد آ جائے باپ کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے، سوتے وقت یاد آ جائے تو نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ کہ اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو کمزور ان کو قوت عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ برات کی شکلیں پیدا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔